السلام علیکم گائز اینڈ ویلکم ٹو ابابیل۔ دوستو، جیسا کہ میں آلریڈی بتا چکا ہوں، پاکستان اور بنگلہ دیش کے ریلیشن کے بارے میں کیسے ڈرامائی طور پر ان دونوں ملکوں کے تعلقات بہت بہترین ہوئے ہیں اور ایسی ڈیولپمنٹس دیکھنے کو ملی ہیں جس کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، جیسا کہ بنگلہ دیش کا پاکستان کے لیے بحری تجارتی راہداری کھول دینا جو کہ اس سے پہلے انڈائریکٹ ہو رہی تھی، جیسا کہ بنگلہ دیش کا پاکستان کے لیے فضائی روٹ بحال کرنا، پاکستان کے سامان کو انسپیکشن فری کر دینا، انڈیا سے اپنے سفیر بلا لینا، انڈیا سے کئی معاہدے ختم کر دینا، یہ سبھی ڈیولپمنٹس بہت تیزی سے ہوئی ہیں، جیسا کہ بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ کئی دہائیوں کا گیپ ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ انہی ڈیولپمنٹس میں یہ خبر بھی سننے کو ملی تھی کہ بنگلہ دیش پاکستان سے JF-17 تھنڈر خریدنا چاہتا ہے، تاہم اس کے بارے میں کسی آفیشل نے کنفرم نہیں کیا تھا۔ پھر جب بنگلہ دیش کے پائلٹ کی پاکستانی تھنڈر طیارے میں بیٹھے تصویر وائرل ہوئی تو سمجھ لگی کہ کچھ تو ہے۔ پھر بنگلہ دیش کے اعلیٰ سطح کے فوجی وفد کا پاکستان وزٹ کرنا اور پاکستان کے JF-17 میں دلچسپی دکھانے سے معلوم ہوا کہ چیزیں بالکل درست سمت میں جا رہی ہیں، اور اب پچھلے کچھ دنوں سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ بنگلہ دیش پاکستان سے 20 سے 32 JF-17 تھنڈر خریدنا چاہتا ہے۔ بنگلہ دیش کی فضائیہ کے پاس ابھی پرانے چینی اور روسی ساختہ طیارے ہیں جو کہ اب زیادہ جدید نہیں رہے، اس لیے بنگلہ دیش اپنے فضائی بیڑے کو جدید بنانے کے لیے نئے طرز کے نئے طیارے خریدنا چاہتا ہے۔ ان کا ایک بڑا منصوبہ ہے جس کے تحت وہ 2034 تک 20 سے 32 نئے جنگی طیارے شامل کریں گے۔ JF-17 بنگلہ دیش کے لیے ایک بہترین آپشن اس لیے ہے کہ یہ نسبتاً سستا ہے اور اس میں جدید خصوصیات بھی ہیں، جیسا کہ جدید ریڈار، دور تک مار کرنے والے میزائل، اس کے علاوہ اس کا انجن بھی وہی ہے جو بنگلہ دیش کے کچھ پرانے طیاروں میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے ان کی دیکھ بھال کرنا بھی آسان ہوگا۔ بنگلہ دیش پہلے چین کے ایک اور جدید طیارے J-10C میں بھی دلچسپی رکھتا تھا، لیکن اس کی دیکھ بھال اور پرزوں کی دستیابی کے مسائل کی وجہ سے اب وہ JF-17 کو زیادہ بہتر سمجھ رہے ہیں۔ بنگلہ دیش نے کچھ یورپی طیاروں پر بھی غور کیا تھا، لیکن وہ بہت مہنگے ہیں، اس لیے JF-17 ان کے بجٹ کے مطابق زیادہ مناسب ہے۔ JF-17 تھنڈر پاکستان اور چین نے مل کر بنایا ہے۔ یہ ایک ہلکا اور کئی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والا جنگی طیارہ ہے۔ یہ فضا میں لڑائی، زمینی حملے اور جاسوسی جیسے کاموں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اس میں جدید الیکٹرانکس اور ہتھیار لگے ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش کو JF-17 لینے کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ بنگلہ دیش اس فائٹر جیٹ میں کسی بھی قسم کا ویپن یا ایویونکس انٹیگریٹ کر سکے گا، چاہے وہ چائنیز ویپن ہو، رشین ٹیکنالوجی ہو یا یورپین ٹیکنالوجی ہو یا پھر ٹرکش ٹیکنالوجی ہو، کیونکہ JF-17 تھنڈر ڈیزائن ہی ایسے ہو چکا ہے کہ اس میں کئی قسم کی ٹیکنالوجی انٹیگریٹ ہو سکتی ہے اور ہو بھی رہی ہے۔ بنگلہ دیش زیادہ تر ٹرکش اور چائنیز ٹیکنالوجی پر انحصار کرتا ہے، تو بنگلہ دیش کے لیے ایزی ہوگا کہ اس ایئر کرافٹ میں کوئی بھی ٹیکنالوجی انٹیگریٹ کرنا۔ اس وقت بنگلہ دیش نے زیادہ فوکس اپنی ایئر ڈیفنس پر کیا ہوا ہے۔ یہ پہلو بنگلہ دیش کا کافی کمزور تھا۔ کامبیٹ ایئر کرافٹ میں 8 پرانے MiG-29 اور 36 J-7 تھے بس، لیکن اب جب بنگلہ دیش تھنڈر لے لے گا تو بنگلہ دیش کی فضائی طاقت کافی بوسٹ کرے گی، اور یہ فائٹر جیٹ بنگلہ دیش کا پرائم فائٹر جیٹ ہوگا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کو اپنی جنگی حکمت عملی بنانے کے لیے کسی بڑے تھنک ٹینک کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ بنگلہ دیش انڈیا کو دشمن مان کر اپنی جنگی حکمت عملی بنا رہا ہے، تو بنگلہ دیش خاموشی سے وہ کچھ کرتا جائے اور وہ کچھ لیتا جائے جو پاکستان کے پاس ہے اور جو پاکستان کر رہا ہے، اور کافی حد تک لگ بھی رہا ہے کہ بنگلہ دیش ایسا ہی کر رہا ہے، جیسا کہ پاکستان کے پاس TB2 ڈرون ہے اور بنگلہ دیش کے پاس بھی ہے۔ پاکستان کے پاس اٹلی کا سیلکس ES فالکو ڈرون ہے اور بنگلہ دیش کے پاس بھی ہے۔ اسی طرح نیوی اور آرمی میں بھی بہت سا ویپن ان دونوں ملکوں میں ایک جیسا ہے، جو کہ دونوں کے سیپریٹ ہونے کے بعد لیا گیا تھا۔ تو بنگلہ دیش نے کرنا کچھ نہیں ہے، بس فضائی طاقت حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو فالو کرنا ہے۔ دوستو، بنگلہ دیش کا اچانک پاکستان کے اتنے کلوز آ جانا یقیناً انڈیا کے لیے بھی پریشان کن ہے کہ کتنی دہائیوں کتنی انویسٹمنٹ سے انڈیا نے بنگلہ دیش کو اپنے سائڈ کیے رکھا تھا، لیکن وہاں کی عوام کے دل میں انڈیا اپنے لیے کوئی جگہ نہیں بنا سکا۔ اس ساری ڈیولپمنٹ میں ISI کے کردار کو بھی شامل کیا جاتا ہے کہ یہ سب ISI کی وجہ سے ہوا ہے۔ انڈیا کا تو یہی ماننا ہے۔ ایون ریسنٹلی انڈین روزنامے اکنامک ٹائمز نے ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ ISI کے چیف لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک ڈھاکہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس دورے کا مقصد پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان خفیہ معلومات کے تبادلے کا نیٹ ورک قائم کرنا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ یہ کئی دہائیوں بعد
पहली बार किसी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस चीफ का ढाका का दौरा है। कई इंडियन मीडिया अदारों ने इस रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर खबरें शाया की हैं, जिनमें इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट को असल माखज़ के तौर पर पेश किया गया है। ताहम इन अदारों ने अपनी खबरों में नामालूम ज़राए की बुनियाद पर मुख्तलिफ इजाफे भी किए हैं। ऑनलाइन न्यूज़ वेबसाइट नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ ने दावा किया था कि ISI के वफ़द ने रंगपुर का दौरा भी किया है, जो कि इंडिया के लिए सिक्योरिटी के लिहाज से हसास इलाका है और चिकन नेक के करीब वाक़ है। जबकि इंडियन अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने दावा किया था कि ISI के वफ़द, जिसमें एक 2 स्टार जनरल भी शामिल थे, ने मंगल को बांग्लादेश का दौरा किया। ये दौरा ढाका और इस्लामाबाद के दरमियान फ़ौजी ताल्लुकात में अचानक बेहतरी की निशानदेही करता है, लेकिन इस बात का इम्कान नहीं है कि इस पेशरफ्त को नई दिल्ली में खुश आइंद समझा जाए। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इस मामले से वाकिफ़ लोगों ने नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर बताया कि वफ़द में शामिल मेजर जनरल शाहिद आमिर, जो ISI के डायरेक्टर जनरल ऑफ एनालिसिस हैं और माजी में बीजिंग में पाकिस्तान के दिफाई अताशी के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं और 4 रोज़ा दौरे पर बांग्लादेश गए हैं। ये दौरा इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात में वाज़े बेहतरी के माहौल में हुआ है। इंडियन मीडिया ने ISI के वफ़द के इस मुबैना दौरे के हवाले से उस वक्त रिपोर्ट किया जब इससे एक हफ़्ता पहले बांग्लादेशी फ़ौज के लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन की क़यादत में 6 रुकनी बांग्लादेशी वफ़द ने 13 से 18 जनवरी तक पाकिस्तान का दौरा किया। इस दौरे में वफ़द ने रावलपिंडी में पाकिस्तान की आला फ़ौजी क़यादत बशमूल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। हिंदुस्तान टाइम्स ने मज़ीद लिखा कि बांग्लादेश के हालात पर नज़र रखने वाले माहिरीन के मुताबिक 2009 में किसी सीनियर ISI अफसर का ढाका का आखिरी अवामी तौर पर तस्लीम शुदा दौरा हुआ है। उस वक्त पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने एक अफसर को नीम फ़ौजी फ़ोर्स बांग्लादेश राइफल्स में बगावत से निपटने में मकामी हुकाम की मदद के लिए भेजा था। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेशी हुकाम ने इंडियन मीडिया की उन तमाम रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है जिनमें कहा गया है कि पाकिस्तान के खुफिया इदारे ISI के सरबराह ने हालिया दिनों में बांग्लादेश का दौरा किया। ताहम इस चीज़ की हैरानगी ज़रूर होती है कि इतने सालों के इन्वेस्टमेंट्स के बावजूद भी इंडिया ने बांग्लादेश को लूज़ कर दिया। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।